جی السلام علیکم۔ آج کے دن چار اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پاکستانی میڈیا میں یہ چاروں خبریں چار مختلف خبروں کے طور پہ پیش کی جا رہی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک ہی خبر ہے میری سمجھ اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق۔ تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ کیسے خبر ہے، لیکن پہلے یہ چار خبریں ایک ایک فقرے میں۔ سینٹ کے اندر جو قرارداد منظور ہوئی وہ کیا تھی، اس کے پیچھے کیا تھا، کچھ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، مزید حقائق سامنے آئے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کے کیسز کے حوالے سے ان کی جو قید جاری ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے کس طریقے سے اس کو انشور کیا جا رہا ہے، لیکن ایک سسٹم سے ریزسٹنس آ رہی ہے، وہ ریزسٹنس کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کے کاغذات نامزدگی غیر معروف لوگوں کے منظور ہوئے جو پہلے مرحلے میں ریجیکٹ کیے گئے تھے، لیکن اب بھی اہم ترین امیدواروں کے کاغذات ریجیکٹڈ ہی ہیں، جس میں سب سے اہم نام شاہ محمود قریشی کا شامل ہے۔ ایک ٹویٹ ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں مرتضیٰ سولنگی، ان کا گردش کر رہا ہے، اس پہ تنقید ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں وہ تنقید غلط ہے، کیوں غلط ہے میں اس کے اوپر آپ کو بات بتاؤں گا، اور وہ بھی اسی ساری گفتگو کا حصہ۔ اور آخری بات یہ کہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا وفاقی حکومت نے 9 مئی کے حوالے سے، اس کے ٹی او آرز کیا ہیں، ایک ایک ٹی او آر کے اوپر میں مختصر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہونا چاہیے اور کیا اصل صورتحال تھی یا ہے، اور یہ ساری باتیں پھر ایک کیسے ہیں۔ سب سے پہلے سینٹ کی قرارداد کے حوالے سے بات شروع کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، بہت واضح طور پہ نظر آ رہا تھا، جیسے ہی یہ ہوا تو ایسے لگ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر جو نون لیگ کے پروپیگنڈسٹ ہیں، شریف فیملی کے لیے کام کرتے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ ایک پروپیگنڈا گھڑنا شروع کر دیا کہ جی یہ تو فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں پیچھے ہے، فلاں پیچھے ہے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ جی یہ پی ٹی آئی والے لوگ پیچھے ہیں اس کے، یہ وہ۔ میں نے کل بھی کچھ معروضات پیش کی، اور میں نے جو کل کہا تھا اس کا خلاصہ ایک فکرے میں یہ ہے کہ دیکھیں اس کے پیچھے جو بھی ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، ہمیں جھوٹ بول کے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نون لیگ کا کوئی بندہ انوالو ہے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہا تھا، کلیئر نظر آ رہا تھا، اور اگر پی ٹی آئی کے کسی بندے نے کوئی بھی ایسا کام کیا ہے تو ابھی ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی جو نون لیگ والوں نے لائن میں لگ کے پاکستان کی تاریخ کی بدترین لیجسلیشن کی، عام پاکستانی شہریوں کو خون خوار بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا، پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے، پاکستان سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کر کے۔ اس کی تفصیلات خصوصاً الیکشن کے دنوں سے پہلے آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ میں ایک ایک کیا کیا شک ہے، کیسے کیسے منظور ہوئی، کس کس کو کس کس وقت کہا گیا، اور پاکستان کی تباہی، پاکستانی شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کو جس طرح سلم کیا گیا، یہ آپ کے سامنے آئندہ جو 30-35 دن ہے اس کو مسلسل رکھتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندھوناک واقعات میں سے ایک تھا جو پاکستان سیکرٹ ایکٹ منظور کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ لیکن اس میں بھی پی ٹی آئی کے چند لوگوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ تو کل جو میں نے بات کی اس میں عرض بنیادی طور پہ یہی تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی بجائے پاکستانی شہریوں کو جو قوت فائدہ لینا چاہ رہی ہے اس ساری چیز کا، اور جو سچ ہے، سچ بولنے سے مسائل خود بخود حل ہوتے ہیں، جھوٹ کو چھپائیں۔ لیکن صاحب ظاہر ہے ہمارے بہت سے جو پروپیگنڈ کرنے والے لوگ ہیں نون لیگ کے لیے، وہ تو اپنی جگہ، ہمارے صحافی جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں ان کی صفوں میں اور وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ تو اس میں مزید حقائق جو سامنے آئے، میں نے کچھ کوریج دیکھی، ایک چیز بڑی واضح تھی کہ عمومی طور پہ یوں ہوتا ہے کہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز سے پہلے کنکلوڈ ہو جاتا ہے سیشن سینٹ کا بھی، اور ہوتا یہ ہے کہ آگے ویکنڈ ہوتا ہے، لوگوں نے اپنے گھروں کو جانا ہوتا ہے، یا جو بھی ان کے ذمے بطور لیجسلیٹر جو کام ہے وہ کرنے ہوتے ہیں، یا فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے، تو عمومی طور پہ جمعے کے بعد یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ چیز کلیئر ہوئی کہ جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے سارے اس پلاننگ کے اندر شامل تھے، اور شروع ہوتی ہے صادق سنجرانی سے جو چیئرمین سینٹ ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب جمعے کی نماز سے قبل، جو کہ صاف ظاہر ہے کہ اب وہ سیشن ختم ہونا تھا، لیکن کسی معزز رکن نے بات کرنے کی اجازت چاہی تو چیئرمین سینٹ کے منہ سے یہ فکرہ سلپ ہو گیا، نہیں یہ والی بات ہم جمعے کی نماز کے بعد آ کے جاری رکھیں گے۔ تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ پہلے سے پلاننگ تھی کہ جمعے کی نماز کے بعد کوئی کاروائی ڈالنی ہے جس کی سربراہی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب دوسری چیز میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نواز نے، شریف فیملی کے لوگوں نے کل ایک بہت بڑی پروپیگنڈا مہم یہ بھی چلائی کہ جی جو دلاور خان ہے وہ نون لیگ کے سینیٹر نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہاں تک کہا کہ یہ تو بلوچستان سے سینیٹر ہے۔ اب بلوچستان سے سینیٹر کسی بھی پارٹی کا ہو،
تو ناظرین اس میں کچھ چھپانے والی بات نہیں, کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں, سب کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو بلوچی بھائی ہیں, جو ہمارے بلوچ لوگ ہیں, جو ہمارے بلوچ پاپولیشن ہے بلوچستان کے اندر, ان کو نمائندگی کا حق ہماری ریاست نہیں دیتی. نہ تو ان کی قومی اسمبلی میں کوئی سیٹ ہے, نہ ہی سینٹ کے اندر کوئی سیٹ ہے. سارے جو لوگ ہیں وہ ذات خود چند لوگوں کے علاوہ, 2-4 کے علاوہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ ریاست جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے منظور نظر لوگوں کو لاتی ہے, یا اگر باقی کسی کو آنے بھی دیتی ہے تو اپنے ساتھ بات چیت طے کر کے ان کو آگے آنے دیتی ہے, جو 2-4 لوگ ان کو جینون لوگ ہوتے بھی ہیں. تو یہ ایک تاثر ہے کہ جو بھی بلوچستان کا ہوگا وہ تو صاف ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا, آئی ایس اے کے لیے کام کر رہا ہوگا. تو ایک تاثر دینے کی کوشش کی. تو میں آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں, آپ کے سامنے کسی بھی, آپ دیکھیے گا یہ حقائق سنیے اور فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کل کے دن کس کس بندے نے یہ بات بتائی ہے. میڈیا کے وہ لوگ جو لکھتے ہیں, جو خبریں لکھتے ہیں, یا جو آپ کے سامنے آ کے بولتے ہیں, انہوں نے یہ تفصیل آپ کے ساتھ کس نے رکھی ہے لوگوں نے, آئی نو دیٹ. لیکن آپ فیصلہ کیجئے گا کتنی بددیانتی کی وہ لوگ, ان لوگوں نے جنہوں نے یہ تفصیل نہیں رکھی کہ جو دلاور خان ہیں یہ بالکل بلوچستان سے نہیں ہیں, یہ کے پی کے سے ہیں, یہ ٹیکنو کریس کی سیٹ پہ ہیں, نون لیگ کے خاص منتخب سینیٹر, جو نون لیگ کے لوگوں کی کے پی کے اسمبلی کے اندر ان کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے. ان کے بارے میں کہا گیا, یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے, جو سینٹ کی ویب سائٹ سے ان کی ڈیٹیلز ہیں کہ ان کے نام کے آگے انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار نے فیصلہ دیا تھا نواز شریف کی کمیشن کے بعد کہ یہ پارٹی چیئرمین کے طور پہ برقرار نہیں رہے, تو جو انہوں نے ٹکٹس دی ہیں وہ بھی ویلڈ نہیں ہیں, تو اس لیے جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں سینٹ کا وہ نون لیگ کے سینیٹر نہیں کہلا سکتے, تو وہ انڈیپینڈنٹ کہلائیں گے. اب اس چیز کا سہارا لے رہی ہے نون لیگ, اس غلط فیصلے کا, اس کو مطلب آپ کہہ لیں کہ جسٹیفائی کر رہے ہیں یا اس کو کریڈیبلٹی بخش رہے ہیں اس فیصلے کو, جو کہ انتہائی طور پہ غلط فیصلہ تھا ثاقب نثار کا کہ جی وہ تو انڈیپینڈنٹ ہیں. اب میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک بھی شیئر کر دوں گا, آپ دیکھ لیجئے گا. بہت سی رپورٹنگ ہوئی, سب کو پتا ہے نون لیگ نے کن کن لوگوں کو نامزد کیا, باقاعدہ نون لیگ کے ووٹوں سے منتخب ہوئے. ان کے ٹیکنو کریسٹ میں سے سینیٹر ہیں دلاور خان, اور یہ کہنا بالکل غلط ہے چند اینکرز کا کہ جی وہ بلوچستان سے ہیں, یا سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چلائی گئی ان کے بارے میں, پراپر پیورلی نون لیگ کے سینیٹر ہیں, اور ان کے ساتھ سارے معاملات ان کی وجہ سے ہیں. اور اچھا, اب میں آگے چلتا ہوں کہ انہوں نے قرارداد پیش کی, اور قرارداد کا متن آپ کے سامنے ہے. کیوں پیش کی, اس کے اوپر ہم آ رہے ہیں آگے. اب آگے وہاں پہ سینیٹر افنان بیٹھے ہوئے ہیں. سینیٹر افنان جو ہیں یہ انتہائی قابل احترام سیاستدان دنیا میں نہیں رہے. مشاہد اللہ خان, ان کے لیے بہت احترام ہم سب صحافیوں کے دلوں میں, کیونکہ وہ حق اور سچ کی آواز اٹھاتے تھے. میں الزام نہیں لگاؤں گا, لیکن کیونکہ مجھے ایک سے زائد لوگوں نے یہ بات کی ہے, میں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں اس سے تصدیق کروں یا تردید کروں, کیونکہ میں کوئی خبر نہیں دے رہا. افنان صاحب نے میڈیا کو یہ ضرور کہا ہے کہ جی میرے ذہن میں نہیں آیا کہ میں کورم کی نشاندہی کرتا. بہت ہی کم لوگ موجود تھے جو اس پلاننگ میں آ سکتے تھے, وہ لوگ وہاں بیٹھے, اور کوئی بھی شخص یہ کہہ دیتا کہ کورم پورا نہیں ہے, ممبران کی تعداد پوری نہیں ہے, تو اسی وقت وہ اجلاس ختم ہو جاتا. لیکن انہوں نے, جو کہ وہاں موجود تھے, نہیں کہا. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اب صاف ظاہر ہے کہ یہ چیز بہت کلیئر ہے, نون لیگ کے بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتا ہے کہ افنان صاحب وہاں پہ موجود اس پلاننگ کے تحت تھے. یہ کہا جاتا ہے نون لیگ کے لوگوں کی طرف سے کہ وہ تقریر کریں گے اٹھ کے خلاف. اب آپ سمجھ رہے ہیں, بہت سادہ سی بات ہے کہ قرارداد نون لیگ کا بندہ پیش کرے گا, کوئی اور پیش نہیں کرنے کو تیار تھا. جب وہ پیش کرے گا تو چند لوگ جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر دیں گے, وہ اکثریت میں ہوں گے جو اس وقت سٹنگ اینڈ ووٹنگ, جو لوگ موجود ہوں اور ووٹ کر رہے ہوں, ان کی اکثریت یا ان کے درمیان ووٹنگ ہوتی ہے. سٹنگ اینڈ ووٹنگ کا یہ مطلب ہے. تو اب جو لوگ موجود تھے انہوں نے ووٹ اس کے حق میں کر دینا تھا, لیکن اب نون لیگ نے یہ ٹھپا بھی لگوانا تھا کہ نہیں 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 ہم تو خلاف ہیں. تو اس مقصد کے لیے افنان صاحب وہاں پہ موجود تھے کہ وہ تقریر کریں. اور یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ اس چیز کا ہر کسی کو پتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہو, آپ کو پتا ہوتا ہے سینٹ میں لوگ کم بیٹھے ہیں, آپ اس کو صرف کورم کی نشاندہی کر کے روکنا ہوتا ہے. آئینی مجبوری ہے, فوری طور پہ جو ہے جو چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں ان کو الیکشن کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اب سب خوف زدہ ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ نواز کی اعلیٰ قیادت ہو, چاہے فوج کی اعلیٰ قیادت ہو, چاہے الیکشن کمیشن کی اعلیٰ قیادت ہو, چاہے عدلیہ کی اعلیٰ قیادت ہو. ان کو یہ مشن امپاسبل نظر آ رہا ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں. جو وہ سوچ کے چلے تھے کہ اس طریقے سے یہ چیز کر لیں گے, یہ والی خبر چلوائیں گے پہلے, پھر یہ والی جھوٹی خبر چلوائیں گے,
फिर ये वाली झूठी खबर चलवाएंगे, फिर हम ये झूठी खबर चलवाएंगे इमरान खान के एहसास से बहुत बढ़ गए वज़ीर आज़म होते हुए। अब उनको ये पता नहीं था कि मीडिया इतना वाइब्रेंट है कि हम जो भी झूठी खबर चलाएंगे वो तो फैक्ट सारे के सारे लोगों के सामने चले आते जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो वो कैलकुलेट नहीं कर रहे थे वो ये थी कि पिछले 1.5-2 सालों के अंदर अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर चंद बुनियादी सब्सिडीज को खत्म करके महंगाई का एक ऐसा खतरनाक और खौफनाक तूफान लाया गया, जिस तरीके से कारोबार बंद हुए, जिस तरीके से लोग बेरोजगार हुए, लोगों के अंदर एक इंतकाम का जज्बा है। बहुत सारे लोग समझते हैं ये कोई पीटीआई के लिए कोई मोहब्बत है। यकीनी तौर पे पीटीआई का एक वोट बैंक होगा, उनका लॉयल वोट बैंक है, पीएमएलएन का अपना लॉयल वोट बैंक है, ये बात अपनी जगह पे है, इस बात की नहीं। लोगों में जो ज्यादातर नून लीग के या शरीफ फैमिली के खिलाफ हैं, उनके अंदर वो रिवेंज के, इंतकाम के जज्बात हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ पिछले 1.5-2 सालों के अंदर किया गया, किस तरीके से तबाही और बर्बादी की तरफ धकेला गया पाकिस्तान को। अब जब ये देखा जा रहा है कि अब ये तो मुमकिन होता नजर नहीं आता, पूरी तरह मैनूवर करके भी उनको खतरा और खौफ है कि हम मामला को आगे कैसे लेके चलेंगे, तो ये सेनेट में करारदाद का एक ढोंग रचाया गया। सब जाहिर है कि आईएसआई इसके पीछे थी, एस्टेब्लिशमेंट पीछे थी और इस्तेमाल किया इन सियासी जमातों को। ये सब के सब लोग ऑन बोर्ड थे, सब ने ड्रामा किया, लेकिन ड्रामा वहां पे इंडिपेंडेंट मीडिया की मौजूदगी की वजह से एक्सपोज हुआ। अब ये इसी डेवलपमेंट से मिलती हुई अगली डेवलपमेंट पे चलते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त वो जेल में हैं। अच्छा, जेल के अंदर वो हैं तो उनके ऊपर 2 केसेस हैं, दोनों नैब के केसेस हैं। मैं इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हम बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस को इंक्लूड कर रहे हैं आजकल, तो मैं किसी भी केस की तफसील में नहीं जाता। मैं सिर्फ आपको एक बुनियादी असूल की बात बताता हूं कि जब भी नैब के अंदर कोई भी मामला हो तो उस मामले के हवाले से जो तहकीकात करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, बाद औक़ात नैब तहवील में लेता है उस मुल्ज़म को जिसके खिलाफ वो तहकीकात कर रहा है। ये प्रोसेस होता है कि पहले कोई कंप्लेंट आती है, उसकी कोई एक बुनियादी सी इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन में जाती है, फाइनली रेफरेंस फाइल। जब रेफरेंस फाइल हो जाता है तो फिर नैब को मुल्ज़िम की जिसके खिलाफ इल्जाम होते हैं उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोर्ट में केस होता है, केस में एविडेंस का आप कहने के एनालाइज करना है और उसकी बुनियाद के ऊपर उसने फैसला सुना देना है। तो अब ज्यादती की इंतहा यह है कि आप ये देखें कि एक केस के अंदर जो इमरान खान के खिलाफ केस है, जिस तरह अल-कादर ट्रस्ट का केस है, आपको पता है मस्का केस बेबुनियाद केस है, उसके हवाले से जो है जो उनकी प्री अरेस्ट बेल की एक दरख्वास्त थी, हालांकि वो कैद थे तो वो पहले सुनी ही नहीं गई, लगी तो उसको जब लगने के आप कह लें कि 5 या 6 दिन के अंदर उसको निपटा दिया गया और रिजेक्ट कर दी गई। अब जब वो उसके बाद फिर होती है पोस्ट अरेस्ट बेल के आप गिरफ्तार आपने डाल दी है इस केस के अंदर, गिरफ्तारी के बाद वाली जमानत दे दे, जो कि उसका हक बनता है। क्यों? क्योंकि रेफरेंस फाइल हो चुका है ना। जब रेफरेंस फाइल हो जाए तो फिर आपको मुल्ज़िम की जरूरत नहीं होती। अब वो जज, वही जज जिसने पहले वाली 5 दिन के अंदर रिजेक्ट कर दी प्री अरेस्ट बेल, वो पोस्ट अरेस्ट बेल की केस ही नहीं लगा रहा। इसी तरह आप आगे चलते हैं, जो दूसरा मामला है, दूसरा केस है तोशा खाना के रिलेटेड, उसके अंदर भी सेम मामला है कि गिरफ्तारी का जवाब ही नहीं बनता। अब गिरफ्तारी क्यों कंटिन्यू रखी जा रही है, आप कनेक्ट कर सकते हैं डॉट को। पहली खबर जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, अब ये दूसरी खबर है, डॉट को कनेक्ट कर लें, वजह क्या हो सकती है, क्या खौफ है, किसको खौफ है, किस जगह पे खौफ है। आगे चलते हैं। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब और बहुत से दूसरे अहम लोग अभी तक इलेक्शन के मैदान में नहीं उतर सके। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त कम है, आप डॉट कनेक्ट कर लें। तीसरी चीज, मैं एक हमारे शोबे से ताल्लुक रखते हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए, मेरे लिए बहरहाल बड़े भाइयों की तरह है, मैं उनके नुक्ते नज़र से इख्तलाफ कर सकता हूँ। उनके खिलाफ एक कैंपेन चल रही है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब इस वक्त वजारत इत्तलात में वजारत के मनसब पे फाइज हैं। मैंने कभी उनके हवाले से बात नहीं की, उसकी एक बुनियादी वजह है, हालांकि बाद औक़ात इख्तलाफ होता है और इख्तलाफ का इजहार करना ही हमारा काम है, यही हमने अपने बड़ों से इंक्लूडिंग मुर्तज़ा सुलंगी साहब से सीखा। लेकिन आज मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि उनके खिलाफ एक कैंपेन चल रही है, तो मैं उनकी तरफ से तो नहीं, अपनी तरफ से ही अपना नुक्ता नजर आपके सामने रखता हूं। वो कैंपेन उनके एक ट्वीट के बारे में है, और वो ट्वीट जो है वो 2019 में नवाज शरीफ साहब जब अंदर थे उस हवाले से किया गया कि अ कन्विक्टेड पर्सन डजंट लूज ऑल फंडामेंटल राइट्स इफ अ पब्लिक इंटरेस्ट is served by interviewing a convict
there is nothing wrong in doing that. اگر ایک شخص جو ہے جو کسی جرم کے ارتکاب کا مجرم قرار دیا جا چکا ہو، ثابت ہو چکا ہو، تو بھی اس کے تمام جو انسانی حقوق ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. اگر اس کو انٹرویو کرنے سے کوئی پبلک انٹرسٹ کا سرو ہوتا ہے، لوگوں کے مفاد کی بات ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ہم اس ملک کی بات کر رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں مرزا سولنگی صاحب کہ جس کے اندر جو ہے ایک سٹنگ وزیر اعظم کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے، پھانسی دے دی جاتی ہے ایک فیک ٹرائل کے ذریعے، ایک فیک مقدمے کے اندر. تو یہ مرزا سولنگی صاحب نے اس وقت لکھا تھا. اس کو لے کے جو موجودہ اکانومسٹ میں محترم عمران خان کا مضمون چھپا ہے، جس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ مضمون چھپنے پہ صحافی بھی اعتراض کر رہے ہیں مضمون کیوں چھپا، یعنی کہ کسی کے بولنے کے اوپر وہ لوگ جن کی بنیادی ڈیوٹی اور فرض جو ہے وہ حفاظت کرنا ہے لوگوں کے رائٹ ٹو سپیک کی، وہ لوگ بھی اعتراض کر رہے ہیں کیسے چھپا ہے. اور بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ تو جیل میں ہے، قید ہے، کیسے چھپ گیا، کیا ہو گیا. خیر اس بارے میں سب سے جو میرے خیال میں معتبر بات کی ہے یا سینس والی بات کی ہے، ریشنل بات کی ہے، وہ جناب عمر چیمہ نے کی ہے. میں ان کا ویلاگ سن رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، آپ کے خیالات، اپنے ویوز آپ بتاتے ہیں تو کوئی بھی شخص آپ کے لیے لکھ دیتا ہے، اور یہ نارمل پریکٹس ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور اگر اگلے ایڈیٹوریل سے آپ کا رابطہ ہے اور آپ ان کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہے یا یہ صاحب میری طرف سے آپ کو دیں گے، تو وہ چھپ جاتا ہے. اب آپ ان لوگوں کی ذہنیت، سوچ اور ان کی جو انٹلیکچوئل لیول ہے اور ان کی جو جرنلسٹک آنیسٹی ہے اس کا مشاہدہ کر لیں، جن کو مضمون کے چھپنے پہ اعتراض ہے. دیکھیں کانٹینٹ پہ اعتراض ہو سکتا ہے اوبویسلی. اچھا لیکن میں بھی بات کر رہا تھا کہ مرزا سولنگی صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس مضمون کے لکھنے کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا اور اکانومسٹ کو کچھ لکھا بھی صحیح. اچھا اب میں اس پہ ان کے خلاف جو کیمپین چل رہی ہے اس کے کیوں خلاف ہوں. میں کبھی بات نہیں کی، صرف آج بات کر رہا ہوں اور آخری بار کر رہا ہوں. یعنی اس لیے نہیں کی کہ مرزا سولنگی صاحب نے شروع کے دنوں میں آ کے ایک سوال کا ایک جواب دیا تھا. ان سے پوچھا گیا کہ سولنگی صاحب آپ تو یہ کہتے تھے انسانی حقوق کے اوپر یہ بات کرتے تھے، فلاں انسانی حقوق ایکٹیوسٹ کے بارے میں، ایمان حیدر مزاری کے بارے میں آپ کا یہ ویو پوائنٹ تھا، فلاں کے بارے میں یہ تھا، آج کے دن آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا جس نے میرا تو منہ بند کر دیا. میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا، اور میں نے سوچا کہ میں کبھی بھی یہ جو بھی کہیں اس پہ تنقید نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے اپنا نقطہ نظر دے دیا. انہوں نے کہا کہ میں کبھی میٹرک میں بھی تھا، ایک ہائی اسکول میں بھی تھا، آج میں نہیں ہوں. میں ماضی میں جو کہتا تھا وہ ماضی کی بات تھی. آج میں اس حکومت کا وزیر ہوں، آج میں ریاست کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، آج میں نے ریاست کا دفاع کرنا ہے. میرے پاس یہ آپشن تھی کہ میں یہ عہدہ ہی قبول نہ کرتا. اب میں نے قبول کر لیا ہے تو میں نے تو یہی کرنا ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک، آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ ان کے فیصلے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن جب ایک شخص نے کہہ دیا کہ میں جو پہلے کہتا تھا وہ پہلے کی بات تھی، آج کے دن وہ دلیل کی بات ہی ختم ہو گئی نا. یہاں پہ آ کے جب ایک شخص کہہ دے کہ آج کے دن میں نے ریاست کا دفاع کرنا ہے، جو ریاست کہتی ہے سچا ہے، جھوٹا ہے، دن ہے، رات ہے، جو ریاست کہتی ہے میں ریاست کا نمائندہ ہوں، تو پھر بات ختم ہوگی. پھر اس کے مطلب دلیل سے بات نہیں. جب دلیل سے بات نہیں ہو سکتی تو پھر آپ بات نہیں کرتے، اور یہ موقف وہ دے چکے ہوئے ہیں. حالانکہ میں ان کی اس کے پیچھے ایک انہوں نے فلسفی بیان کی، میں اس سے بھی ویسے اختلاف رکھتا ہوں اس حد تک کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی فوج کہہ رہی ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے، ہم اس کو ہر حالت میں درست کہیں گے. حالانکہ جو بھی منسٹر ہوتا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ کسی بھی طور پہ ملازم فوج کا نہیں ہوتا، وہ آئین پاکستان کے تابع ہوتا ہے. اس نے سچ کو سچ کہنا ہوتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہوتا ہے. لیکن مرزا سولنگی صاحب کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ انہوں نے بتا دی، اور میرے خیال میں اس کے بعد ان کے اوپر تنقید کا جواز بہرحال نہیں رہتا. آخر میں چلتے ہیں آج کے سب سے اہم معاملے کی طرف. وفاقی حکومت نے ایک منسٹریل کمیٹی بنائی ہے جو کہ 5 مختلف ممبران پر مشتمل ہے، جس کی جو کنوینر ہیں وہ لا اینڈ جسٹس کے منسٹر ہیں، انٹیریئر کے منسٹر ممبر ہیں، انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے ممبر ہیں، ہیومن رائٹس کے ممبر اور ایک کوئی کاپ ممبر ہے. یہ 5 لوگ ہیں. انہوں نے کرنا کیا ہے؟ جلدی سے بات ختم کرتے ہیں، یہ سب سے اہم بات ہے. یہ آپ کے بہت سے کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ 9 مئی گزرے ہوئے، اب کتنا عرصہ ہو گیا، کیا کیا کچھ ہو گیا، کہاں سے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کر دی گئی. تو لیکن یہ 2 ڈیولپمنٹ بڑی اہم ہوئی آج کے دن. میں وہ دونوں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ایک یہ ہے، دوسری وہ بھی بتاتا ہوں. یہ ساری باتیں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور یہ ایک ہی خبر ہے، اور اس خبر کا اگر عنوان آپ میرے سے پوچھیں، اس کی ہیڈ لائن پوچھیں، تو وہ ہے خوف.
خوف، بس یہ اس کے آگے اور پیچھے کچھ نہیں، کہ خوف، عوام کا خوف کس حد تک انسان کو جو ہے وہ کر دیتا ہے، اور اس خوف سے نکلنے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے۔ اب آج کے دن یہ کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کے TORs میں کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، صرف 2-3 چیزیں رہ گئی۔ ٹو ایگزامن دا ایونٹس لیڈنگ up to the incident of 9th May 2023 with a view to ascertain the identity and role of mastermind, planners, facilitators and executors۔ تو 9 مئی کے واقعات کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، کیا ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے بات اس حد تک پہنچا دی، اور اس واقعے کے ماسٹر مائنڈ، پلانرز اور ایگزیکیوٹرز کون تھے۔ بہت لمبی بات کی ہے، بس سمپل سی بات ہے، فوج کا ادارہ، ISI کا ادارہ آئینی حدود کو تجاوز کرتا ہے، جیسا کہ یہ تمام لوگ جو اس کے ممبر ہیں اس کمیٹی کے، یہ بارہا مطلب اپنی ماضی کی تقریروں اور سپیچز میں کہہ چکے ہوئے ہیں کہ فوج کیا کیا چیز کہاں کہاں کس کس وقت جو ہے وہ غلط کرتی ہے، کہاں پہ آئین وائلیٹ ہوتا ہے، کہاں پہ قانون وائلیٹ ہوتا ہے، اور کس کس طریقے سے پاکستان کو پہلے توڑا گیا اور اب پاکستان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ سب غلط ہو رہا ہے تو اس کے خلاف یہ جو آپ نے تحقیقات کرنی ہے نا کہ یہ کون سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے، تو فوج کی سیاست میں مداخلت، جنرل فیض کے اعترافات، جنرل باجوہ کے اعترافات، ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام چیزیں، اور جو ماضی میں ہوتا رہا، مطلب میں پوری ہسٹری تو خیر یہاں پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھا کہ آپ کو میں ایوب سے لے کے یحییٰ سے لے کے اور ضیاء کے دور کی گندگی اور مشرف کے دور کیا کیا پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کھیلا گیا، آپ بات سمجھ گئے کہ یہ وہ واقعات تھے جس کی وجہ سے لوگ اس حد تک آئے۔ اس کے یقینی طور پہ ماسٹر مائنڈ، پلانرز اور جو فیسیلیٹیٹر، میں نے خبر دی تھی اور اس خبر کی متعدد مرتبہ تصدیق ہو چکی، بہت سے پاکستان کے صحافیوں نے یہ خبر فیک نیوز فائل کی کہ جی ایسے ثبوت اور شواہد موجود ہیں طاقتور حلقوں کے پاس کہ جی عمران خان جو ہے وہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے اور یہ زمان پارک میں پلاننگ ہوئی۔ تو میں نے 3 مرتبہ خبر آپ کو بریک کی یہ والی، جب یہ سب چھپ چکا تھا، کہ میری اعلیٰ ترین لوگوں سے رابطے کے بعد، ان سے بات کرنے کے بعد میں نے یہ تصدیق کی کہ اس طرح کا کوئی ثبوت جو ہے بالکل بھی موجود نہیں کہ عمران خان نے ڈائریکٹلی آرڈر کیا ہو کہ جی یہ چیز ہونے جا رہی ہے یا یہ چیز کی جائے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی کہ اور اس کے حوالے سے صاف ظاہر ہے یہی لوگ جو تھے جو پبلک میں سے تھے، یقینی طور پہ کسی سیاسی جماعت کے بھی اس میں کارکن شامل ہو سکتے ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بہت ساری جگہوں پہ شامل بھی تھے، یہ ان کا حق احتجاج تھا۔ بعض جگہوں پہ احتجاج یقیناً متشدد ہوا، جو کہ نارمل سی بات ہے، احتجاج متشدد ہو جاتا ہے، کسی جگہ پہ کسی انسٹالیشن کے اوپر دفاعی اس کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا، لوگوں کو شہ نہ دیں کہ کل کو وہ حملہ کر بھی دیں، ابھی صرف دیواروں کے اوپر پتھر برسائے ہیں، یا ایک گھر آپ کا جو ہے جو کہ انلیگل ابڈکشنز، لوگوں پہ ٹارچر، قتل و غارت پاکستانیوں کی جہاں سے احکامات جاری ہوتے تھے، اس کا مرکز تھا، جو نفرت کا نشان تھا، سب ظاہر وہ بنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا۔ تو متشدد رویوں کی ہمیشہ مخالفت کی جانی چاہیے، مذمت کی جانی چاہیے، کوئی غلط چیز ہوئی ہے تو آئین اور قانون کے مطابق سزا بھی بالکل ہونی چاہیے، کوئی اس چیز سے ڈرائی نہیں کرتا، لیکن اس کے پیچھے کوئی بھی وہ ماسٹر مائنڈ یا پلانر وہ نہیں تھے، یہ عوام کا اس دن کا بہت واضح انداز میں نظر آنے والا ایک غصہ تھا فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف، اور یہ عوام کی توہین ہوگی، پاکستانیوں کی توہین ہوگی اگر ان پہ کہا جائے کہ کوئی ان کا پیچھے جو ہے وہ کوئی قوت تھی، جس طرح یہ ہر کسی چیز کو راحت پہ ڈال دیتے ہیں، CIA پہ ڈال دیتے ہیں، موساد پہ ڈال دیتے ہیں، یہ کہنا بہت بڑی توہین ہوگی عوام پاکستان کی جو اس احتجاج میں شامل تھے۔ ٹو اینالائز دا کاز اینڈ ڈٹرمن دا ریسپانسبلٹی آف دیز ایونٹ، اس کی کاز جو ہے پھر وہی والی بات ریپیٹ کر کے مختلف الفاظ میں لکھ رہے ہیں، کاز کا جو ہے وجہ کا جو ہے وہ تعین کیا جائے، تو وجہ میں نے بتا دی ہے، فوج کی سیاست میں غیر قانونی اور غیر آئینی مداخلت۔ آگے چلتے ہیں، ٹو ایویلویٹ دا امیڈیٹ اینڈ لانگ ٹرم امپلیکیشن، اس کی جو لانگ ٹرم امپلیکیشن ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں، تو لانگ ٹرم امپلیکیشن یہی ہو سکتی ہیں کہ اپنا کرتوت صحیح کر لیں، نہیں تو آپ کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے ایسٹ پاکستان میں ایک دن کھڑے ہوئے تھے، تو پھر آپ سے بچا نہیں گیا تھا۔ الٹیمیٹلی عوام، بے شک آپ کے پاس ہتھیار ہے، بے شک طاقت ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ طاقت عوام کے پاس ہوتی ہے اور عوام ہی جیتتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ٹو سجیسٹ preventive measures
to ensure that such a breach of national security is not repeated. ये बड़ा अच्छा TOR है वैसे कि ऐसे कौन से मेजर्स हो सकते हैं कि दोबारा ऐसा वाकया ना हो। तो ऐसा वाहिद मेजर जो है वो यही है कि फौज ये वाले काम कर दे। ISI पाकिस्तान के दफा को मजबूत से मजबूत तर करवाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो मुतलका इदारों को फराहम करे। फौज उस दफाई पॉलिसी जो सिविलियन हुकूमत बना के दे उसके ऊपर पूरी तरह अमल दरामद करे और वाहिद एजेंडा जो है वो मुल्की दफा को मजबूत करना और मुकाबले तस्खीर बनाना हो। रिकमेंड मेजर टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग लीगल रिजीम एंड डेटर विद सच रिकरेंस। हाँ जी, बिल्कुल इसमें बुनियादी बात यही है कि मजीद कानून साजी करके फौज को बाउंड किया जाए कि कभी भी कोई फौज का बंदा किसी भी तौर पे किसी सियासी तकरीब में शामिल होता हुआ नजर आ जाए, कोई किसान कन्वेंशन से खिताब करता नजर आ जाए, उस थाने की मुतलका पुलिस उसको गिरफ्तार करे, उसको मतलब कानून के मुताबिक, मैं कहने लगा था उसको जूतियां मारे, मेरे मुंह से गलत लफ्ज़ निकलने लगा था, माजरत चाहता हूं। मैं तशद्दुद का बिल्कुल भी कभी भी उसको एंडोर्स नहीं कर सकता। ऐसे किसी भी शख्स को जो किसी भी सियासी बंदे को मिले, सियासी एक्टिविटी करे, कोई गैर फौजी एक्टिविटी करे, किसी कारोबारी सरगर्मी में इन्वॉल्व हो, कोई जमीनों के कारोबार में इन्वॉल्व हो, जमीनों पे कब्जे में इन्वॉल्व हो, कोई किसान कन्वेंशन से खिताब कर रहा हो, मुतलका SHO गिरफ्तार करे, अंदर करे। SHO को जब तक आप पावर नहीं देंगे कानून की अमलदारी की, कभी भी पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। नाज़रीन, आखिरी खबर आज के दिन की वो ये थी, वो खबरें एक ही हैं, मैंने 5 चीजों को बुलाया आपको। वो ये था कि आपने देखा कि माशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स जिनको जस्टिफाई किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा ने, एक ऐसा फैक्ट जिसको पाकिस्तान के बहुत ही मोतबर बड़े प्यारे प्यारे सहाफी बैठ के दिन रात जो है वो गलत साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, काजी साहब का इससे कोई तल्लुक नहीं है, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो ये ना करते तो क्या करते। तो खैर उसके नतीजे आना शुरू हो गए हैं। अभी चंद दिनों में सजाओं का ऐलान भी होगा। वजह एक ही है, मतलब एक ही है, खौफ से बाहर नहीं निकल पा रहे और जितना डराया जा सकता है वोटर को वो डराया जाना मकासद में शामिल है कि किस तरीके से जो निज़ाम है उसको कंट्रोल में लाया जाए, ये सजाएं सुना के मजीद खौफजदा किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर लोग अब इस चीज के ऊपर कायम रहे कि उन्होंने उस शख्स को वोट देना है या उस पार्टी को वोट देना है जिसको वो दुरुस्त समझते हैं या जिसने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, जो पाकिस्तान के लिए उनकी सोच के मुताबिक बेहतर है, जो कोई भी सियासी जमात हो, वो खौफ का ये दामन अगर छोड़ दे और बिल्कुल खुद से गेज करें इलेक्शन के प्रोसेस को और किसी भी कुव्वत को उसको मैनिपुलेट ना करने दें, कैसे ना करने दें, इसके ऊपर आने वाले प्रोग्राम में मैं बात करूंगा। तो कभी भी कोई भी कुव्वत जो है वो कामयाब नहीं हो सकती, अवाम की कामयाबी होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी।